کہتے ہیں جی قیامت والے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام سے. یہ ماں کے نام سے تو انگریزوں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. انگریزوں کے اندر ہے کہ ولدیت کے خانے میں وہ ماں کا نام لکھتے ہیں، جن کو ان کے باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کتنے آدمی گزرے ہیں اور وہ کس کس کا نام لکھوائے، اس لیے وہاں وہ ماں کا نام لکھ دیتے ہیں. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. ہر مسلمان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے. حتیٰ کہ حضور نے جن کو بیٹا بنایا تھا نا حضرت زید کو، تو بعض صحابہ اس کو زید ابن محمد بھی کہتے تھے. اللہ نے منع کر دیا، ان کو منع کر دیا ہے زید ابن حارثہ، وہ حارثہ کا بیٹا ہے، وہ آپ کو بیٹا تھوڑا. تو قیامت میں بھی اب والدی صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ بھی اس لیے کہ ان کا باپ نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا جائے گا عیسیٰ ابن مریم. پتہ نہیں لوگ یہ کہاں سے مسئلے گھڑ لیتے ہیں. بالوں کو کالا رنگ کرنا کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. دھوکہ دینا حرام ہے. 70 سال کا بندہ جو ہے وہ کالا رنگ لگا کے لوگوں کو اپنی جوانی دکھانا چاہتے ہیں، دھوکہ ہے نا، دھوکہ حرام ہوتا ہے. اب تو دنیا میں علم بہت آگے بڑھ گیا. اب انہوں نے تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جو ہے نا جی اس کے جراثیم کی تعداد بھی یہ معلوم کر لی ہے کہ مرد کے جراثیم کتنے ہوتے ہیں اور کے کتنے ہوتے ہیں، وائی کس میں ہے، ایکس کس میں ہے، عدد بھی معلوم کر دیا. بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن شریف رکھا ہوا ہے طویل لکھنے کے لیے. یا کبھی جھگڑا ہو جی قرآن لے آؤ درمیان میں، سر پہ رکھو اس کے قرآن میں دعائیں ہیں نا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ دعا پڑھا کریں اور مانگ. آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مشکل ہی نہیں رہا. پہلے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا نا آدمی کو اولاد کیوں نہیں ہوتی. تو لیکن دشمن جو ہے نا جی یہودی اور نصرانی اور انگریز، حالانکہ یہ پہلی آیت تو ہماری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. لیکن انہوں نے بحث کی کہ نطفہ کیا ہے، علقہ کیا ہے، مضغہ کیا ہے، اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ تک پہنچ گئے. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ 50 سال بھی گزر جائے، پتہ کر رہا ہوں یہ واقعی اس کا بیٹا 2 منٹ میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. وہ اتنا ترقی کر گئے، ہم وہی جگہ کھڑے ہیں جی. اجی وہ مولوی صاحب قرآن شریف کھول کے فال تو نکالیں میرے لیے. اور آج کل نام نہاد مولوی جو ہے وہ پیسوں کے لیے وہ بھی فال نکال کے بتا دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تمہیں اپنا پتہ نہیں، لوگوں کی فالیں نکال رہے ہو. اچھا بعد ایسے جاہل ہیں طوطا فال نکالتا ہے، یعنی بندے کو پتہ نہیں پرندے کو پتہ ہے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ توبہ کرو، ورنہ یوں سمجھو کہ اللہ نے مجھے صحیح راستے سے معروف کر دیا کہ میں بھٹک رہا ہوں. آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ایک لڑکی نے مجھے پیرس، کافی دن کی بات ہے، پیرس سے ٹیلی فون کیا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بیمار ہیں اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ مذاق ہے تو پھر تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ درس میں مذاق کریں. میں نے کہا پہلے تم یہ تو بتاؤ تم کون؟ نے کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میں سائیکاٹرسٹ بھی ہوں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں. میں نے اس میں ایم ڈی کیا ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے سیکس میں. تو اگر یہ حقیقت ہے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کریں گے؟ اب میں حیران پریشان کہ میں اس بیچاری کو کیا جواب دوں. میں نے کہا اچھا دیکھو بات سنو. میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میری عمر اس وقت ہے 35 سال. میں نے کہا کمال کی بات کر رہی ہو، میں 70 کا ہو گیا، تم 35 کی ہو، میرے ساتھ شادی کرو گی؟ اور میں تمہارے حقوق بھی ادا نہیں کر سکوں. اس نے کہا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اسی کی تو میں ڈاکٹر ہوں. آج کل انہوں نے کہا مکی صاحب دنیا میں ایسے انجیکشن موجود ہیں، ایک انجیکشن کی قیمت 6000 ریال ہے سعودی کی، لیکن اگر ہم آپ کو 6 انجیکشن لگا دیں تو آپ 16 سال کے لڑکے بن جائیں گے.
بس آپ ہاں کریں اور اس کے بعد پیرس آ جائیں. کہا استخارہ کرو، میں بھی کرتا ہوں. پھر آیا ہاں جی کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے استخارے میں ٹھیک نہیں. تو اب یعنی دنیا یہاں پہنچ گئی ہے. اس نے کہا کہ صرف 6 انجیکشن لگانے سے آدمی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. اللہ عالم. انگوٹھے چومنا سنت نہیں بدعت ہے. سنت کہاں سے ہو گئی؟ کوریا کا علاج لیں انشاءاللہ 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے. ویسے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں جو آیت ہے نا جی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، بس اتنے تک یہ آیت جو ہے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ بیماری نہیں رہے گی. عورتیں جب حرم میں آتی ہیں تو یہاں تو پردہ کرتی ہیں لیکن واپس جب جاتی ہیں تو پھر پردہ نہیں کرتی. اللہ ہدایت دے. وہ میرے استاد تھے، فوت ہو گئے. وہ کہا کرتے تھے ہمیشہ کہ مولوی مکی اب عورتیں تو خیر پردہ نہیں کرتی، مرد پردہ کیا کریں. مقصد یہ کہ تم اپنی آنکھیں نیچی رکھو جو اللہ کا حکم ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے، سنتیں نہ پڑھیں، جماعت میں مل جائیں. اب سنتیں چاہے نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں لیکن افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. اگر ظہر کی نیت ہم نے باندھی، جماعت کھڑی ہو جائے، 2 رکعت پہ سلام پھر کے جماعت میں مل جائے. لفظ خدا جو ہے یہ ترجمہ ہے اللہ کا، یہ اسماء اللہ الحسنہ میں نہیں ہے. قرآن تو پڑھ سکتے ہیں زوال ہو یا زوال سے پہلے ہو یا بعد میں ہو. میری بیوی جو ہے عبادت کی طرف رغبت نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگا کریں اور آپ کوشش کیا کریں. حضور نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جو خامند کو بھی عبادت کے لیے اٹھائے، اور اچھا خامند یہ ہے جو بیوی کو بھی عبادت کے لیے جگائے. تو کوشش کریں، ہمت کریں. ایک آدمی مسلمان ہے، اس کا باپ غیر مسلم ہے، باپ مر گیا تو اب مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کافر کی جائیداد، نہ کافر کا تعلق ہوتا ہے مسلم کی جائیداد. لا یرث المسلم والکافر. اگر میاں بیوی وضو کرنے کے بعد لباس کے بغیر ایک دوسرے کے سامنے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر عورتیں اپنے مرد کی خوشی کے لیے بھاویں بنائیں بالکل حرام ہے، یعنی جو اللہ نے بنائی ہیں وہ غلط ہیں. اگر میاں بیوی نے مجامعت کرنے کے بعد سو گئے، صبح اٹھ کے غسل کیا، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ غسل کر لیں. اگر اس وقت ہمت نہ ہو کم سے کم وضو کر لیں، کیوں پتہ ہے موت آ جائے اسی حالت میں. توبہ کرنی چاہیے. اللہ کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں مدد کرو، گناہوں میں مدد نہ کرو. اگر بیوی بلانے پر بھی شوہر کے پاس نہ آئے یعنی اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے ایسی عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں. اس کو چاہیے کہ ہر حال میں خاوند کو راضی کرے. عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، عورت مدرسے میں پڑھاتی، عدت کے اندر گھر سے نہیں نکل سکتی. اللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین مع راحت لقلوبنا وابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا ودنیانا. اللہم کن لنا ولا تکن علینا. اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. اللہم لا تجعلنا وزغة للمازغین لا تجعلنا عقدة للآکلین لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما.
یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔